کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ تو سرمایہ کار بہت حساس ہوتا ہے. جب اس کے سرمایہ کو تحفظ نہ ملے، لامحالہ طور پہ کوئی بھی سرمایہ کار نہیں چاہے گا کہ اپنے کیپٹل کا ضیاع کرے. دبئی اور دوسرے ممالک کی طرف ہمارے سرمایہ کار جو رخ کر رہے ہیں اور اپنی انڈسٹریاں وہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے ایک لمحہ فکریہ میں سمجھتا ہوں. اور حکومتی اور باب اختیار کو چاہیے کہ اس کا بھرپور ادراک رکھے. اس سلسلے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے. ٹیکس کے نظام میں بہتری لائی جائے، جو بجلی کا جو بڑھتے ہوئے ٹیرف ہیں ان میں کمی کی جائے. فرایا انڈسٹریز کا ایک بڑا گھناور اور چھتاور درخت ہے. ہمارے فرایا کے پیٹرن ان چیف عدنان خالد بٹ صاحب کا فرایا کی ترقی میں اور فرایا کی کنٹریبیوشن میں اور فرایا کے ممبران کو متحرک کرنے میں جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا TV سے. فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن اور فیروز پور روڈ کا انڈسٹریل زون لاہور کا ایک اہم ترین صنعتی زون ہے جو صنعت و تجارت میں ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین ڈاکٹر صالح محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب سے جانتے ہیں پاکستان کی صنعت و تجارت کو کیا مشکلات ہیں، پاکستان کے کیپٹل ٹرین کیوں ہو رہا ہے، انڈسٹری باہر کیوں جا رہی ہے. ان تمام ایشوز پر بات چیت کرنے کے لیے ایک اہم صنعت کار ڈاکٹر صالح محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بےحد شکریہ. پاکستان میں کیپٹل ڈرین ہو رہا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اگر یہ ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ نے بالکل درست فرمایا کہ پاکستان سے جو کیپٹل ڈرین ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے. کسی ملک کی یہ بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کہ اس کے ملک سے برین ڈرین تو خیر سنتے آئے تھے نا، ہوتا ہے کہ جب کسی ملک میں روزگار کے مواقع نہ ہوں تو جو قابل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی قابلیتوں کو استعمال کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا رخ کرتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب کسی ملک میں سرمایہ کاری کے لیے مناسب اور متوازن مواقع نہ ہوں تو سرمایہ کار بہت حساس ہوتا ہے. جب اس کے سرمایہ کو تحفظ نہ ملے، اس کو لگے کہ حکومتی پالیسیاں جو ہیں وہ اس کے سرمایہ کاری کے راہ میں حائل ہیں اور اس کی ترقی کے راہ میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں، اور ایسی پالیسیاں گورنمنٹ کی بن رہی ہیں کہ جس سے اس کی ترقی کی راہیں مسدود ہو گئی ہیں اور کاروبار مشکلات سے دوچار ہے، تو لامحالہ طور پہ کوئی بھی سرمایہ کار نہیں چاہے گا کہ اپنے کیپٹل کا ضیاع کرے اور وقت کو ضائع کرے. تو وہ پھر تیزی کے ساتھ یہ ایک المیہ ہے کہ ہمارے ملک سے انڈسٹری اور کیپٹل بیرون ملک دبئی اور دوسرے ممالک کی طرف ہمارے سرمایہ کار جو رخ کر رہے ہیں اور اپنی انڈسٹریاں وہاں اسٹیبلش کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ملک کے لیے، ہماری معیشت کے لیے ایک لمحہ فکریہ میں سمجھتا ہوں. اس انتہائی تشویشناک صورتحال کو کس طرح روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان کی صنعت و تجارت کس طرح بچائی جا سکتی ہے؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں یہ اس وقت ایک لمحہ فکریہ ہے اور حکومتی اور باب اختیار کو چاہیے کہ اس کا بھرپور ادراک رکھیں اور اس کے حل کرنے کے لیے اپنی بھرپور توجہ اور صلاحیتوں کا استعمال کریں. اور اگر اس کا مکمل سد باب بر وقت نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک معیشت کا ایک ایسا بحران پیدا ہو جائے گا اور روزگار کا اور ملک میں معاشی تنزلی کا ایک ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، بے روزگاری کا، معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی جو ہماری وہ اس طرح متاثر ہو جائے گی کہ ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے ہمارے معاشی مسائل، پہلے ہی ہمارا ملک جو ہے وہ معاشی مسائل سے دوچار ہے، اور اگر اس کا مکمل سد باب نہ کیا گیا، ابھی اس کے اوپر سوچ بچار نہ کی گئی تو یہ المیہ اور یہ جو مسئلہ ہے وہ گمبھیر تر ہوتا چلا جائے گا. اس سلسلے میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی کرے اور ایسی عوام دوست اور تاجر دوست اور بزنس دوست پالیسیاں لے کے آئے جو بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے اور سرمایہ کار کے لیے معاون ہوں، ممدون ہوں اور اس کے سرمایہ کے تحفظ کا باعث بنے اور ملک کی ترقی میں ایک جو سرمایہ کار اور تاجر کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ کھل کر آ سکے. ٹیکس کے نظام میں بہتری لائی جائے، جو بجلی کا جو بڑھتے ہوئے ٹیرف ہیں ان میں کمی کی جائے، جو گیس کے جو ٹیرف ہیں ان میں ایک بہتری لائی جائے، کمی کی جائے، اور اس وقت جو بینکنگ کا جو مسائل ہیں، LCوں کے جو مسائل ہیں ان پہ حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پہ ان کا حل کرے. خاص طور پہ جو ٹیکس کی پالیسیاں ہیں، جو FBR کے جو اس وقت سخت ترین اور ظالمانہ جو قوانین رائج ہو چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے
ہمارے سرمایہ کار کو اور ہمارے بزنس مین کو ہلا کے رکھ دیا اور پریشان کر دیا. تو اگر اس پہ فوری طور پہ نہ سوچا گیا تو آنے والے دنوں میں یہ بحران مزید سنگین ہو جائے گا. فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن فرایا جو آپ کی انڈسٹری زون ہے وہ میاں نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب کی کانسٹیٹوئنسی رہی ہے. میڈم مریم نواز شریف صاحبہ جو بھی چیف منسٹر پنجاب میں ان کی بھی کانسٹیٹوئنسی ہے. فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان خالد بٹ صاحب کی بڑی زبردست کاوشوں سے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب ذیشان ملک صاحب فرایا آفس تشریف لے کے آئے. بٹ صاحب ہر میٹنگ میں وہ روڈا کی ہو وہ دروگا والا کی ہو کسی بھی انڈسٹریل زون کی ہو اس میں فرایا کے صنعتی مسائل کی ضرور بات کرتے ہیں. آپ عدنان خالد بٹ صاحب کی کاوشوں کس طرح دیکھتے ہیں, فرایا کی کاوشوں کس طرح دیکھتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب گورنمنٹ آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جی, فرایا فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن ایک انڈسٹریلسٹ کا, یہ بیسیکلی فرایا سٹارٹ ہوتی ہے چنگی سے قصور تک, اور یہ فیروز پور روڈ کے دونوں اطراف میں جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ اس میں شامل ہے. تو فرایا انڈسٹریلسٹ کا ایک بڑا گھناور اور چھتاور درخت ہے جو اپنے انڈسٹریلسٹ کے تمام مسائل کو اور ایشوز کو ایوان کے اقتداروں تک لے کے جاتا ہے اور ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتا ہے. ہمارے فرایا کے فاؤنڈر چیئرمین, ہمارے فرایا کے پیٹرن ان چیف عدنان خالد بٹ صاحب کا فرایا کی ترقی میں اور فرایا کی کنٹریبیوشن میں اور فرایا کے ممبران کو متحرک کرنے میں جو کردار ہے وہ قابل تحسین ہے. ہمیشہ فرایا کے ممبران اور اس انڈسٹری کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں. کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو وہ ہمیشہ آگے بڑھتے ہیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں بروئے کار لاتے ہیں. اور فرایا نے ابھی چونکہ ہمارا جو فرایا کا حلقہ ہے اس سے پہلے یہ میاں شہباز شریف کا حلقہ تھا اور اب یہ مریم نواز صاحبہ چیف منسٹر پنجاب کا حلقہ ہے, تو ان کے معاون خصوصی ہمارے خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب کی درخواست پہ تشریف لائے تھے ہمارے فرایا کے آفس میں, اور انہوں نے ہمارے فرایا کے مسائل کو سنا. خاص طور پہ جو سڑکوں کے مسئلے تھے جو بڑا گمبھیر مسئلہ تھا, کیونکہ ہمارے جو جب تک سڑکوں کا نظام ہے وہ مناسب نہیں ہوگا, اپروچ ایبل نہیں ہوگا, تو وہ انڈسٹری کی ترقی کافی حد تک وہاں پہ رکاوٹیں کھڑی تھیں. تو انہوں نے ہمیں ذیشان ملک صاحب جو معاون خصوصی ہیں سی ایم پنجاب صاحبہ کے, انہوں نے ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی ہے کہ انڈسٹری کے جتنے مسائل ہیں ان کو فوری طور پہ حل کیا جائے گا, اور اس کے لیے انہوں نے ایک روڈ میپ بھی ہمیں دیا ہے کہ ہم اس کو جلدی اس کو ہم ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنے کی پوری طرح کوشش کریں گے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے کوششوں سے اور ذیشان ملک صاحب کی کاوشوں سے اور ہمارے فرایا کے رہنماؤں خصوصی طور پہ ہمارے خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب کی کاوشوں سے اور عدنان خالد بٹ صاحب کی کاوشوں سے جو انڈسٹری کے مسائل ہیں وہ بہت جلدی حل ہو جائیں گے. تھینک یو. وائس چیئرمین فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن ڈاکٹر صالح محمود صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. انہوں نے یہ بتایا کہ یہ لاہور کا سب سے بڑا صنعتی زون ہے. 1.5 لاکھ سے زائد رجسٹرڈ ملازمین ہیں فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن کی انڈسٹری میں. نان رجسٹرڈ علیحدہ ہیں. ایک بڑی تعداد ہے جو جس کا بزنس صنعت و تجارت سے جڑے ہوئے, اور اس کے ساتھ ساتھ لیبر جو لاکھوں کی تعداد میں ہے وہ فیروز پور روڈ انڈسٹریل ایسوسی ایشن میں کام کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صالح محمود نے کہا کہ پیٹرن چیف فرایا, فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان خالد بٹ صاحب, فارمر وائس پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس, فرایا کے لیے اور فیروز پور روڈ کی انڈسٹری کے لیے انتھک محنت کر رہے ہیں. خواجہ شاہ زیب اکرم صاحب کی صلاحیتوں کا انہوں نے کہا کہ ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ذیشان ملک صاحب جنہوں نے ابھی ریسنٹلی وزٹ کیا ان کے بارے میں بھی کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کے مسائل حل کریں گے اور فیروز پور روڈ انڈسٹریل سیکٹر کے لیے سازگار ماحول یقینی بنائیں گے. عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت, آپ سے ہوگی پھر ملاقات. اللہ نگہبان.